میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، یہ وہ مولا کائنات ہے جس جنگ میں مولا کائنات قدم رکھ دینا، اس جنگ کی کامیابی اللہ علی کا مقدر فرما دیتا ہے۔ یہ وہ علی ہے، ذرا سارے بولیں یا علی، اور بولیں یا علی۔ اب سنیے گا، علی کا ذکر مقدر سنبھال دیتا ہے، اور علی کا ذکر جو ہے نا وہ شجرے بھی کھنگال دیتا ہے۔ علی کا ذکر مقدر سنبھال دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ علی کا ذکر مقدر سنبھال دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، اور علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ وہی مولا کائنات ہے، وہی علی ہے۔ اچھا، میں نے شعر پڑھا، حضور کی وہ حدیث بھی یاد آ گئی۔ حضور نے فرمایا علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا۔ کہتا علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو پکا ایمان والا ہوگا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص غالباً روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ایمان والے اوپر سے ہونے کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرنے لگے نا، بہت لوگ، اچھا کسی کے دل میں ایمان بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ نفاق بھی چھپا ہوا ہو، اور آسان کروں تو یوں سمجھو کہ جب آپ کے سامنے آئے تو پکا مومن لگنے لگے، جیسے ہی پیچھے جائے آپ کی مخالفت کرنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب معاملہ یہ ہو گیا نا، جب لوگ سب دعویٰ کرنے لگے، سب کہنے لگے ہم بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے، تو ہمیں اگر چیک کرنا ہوتا تھا، جب سب دعویٰ کرنے لگے کہ ہم بھی ہیں ایمان والے، کہتے ہیں جب ہمیں چیک کرنا ہوتا نا تو ہم علی علی کرنے لگتے تھے۔ کہتے ہیں مولا کائنات کا نام لینے لگتے، ان کا نام سن کر کے جو اس کے چہرے بگڑ جاتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور جس کا چہرہ کھل جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ پکا مومن ہے۔ یہ وہ مولا کائنات ہے، تبھی تو کہتا ہوں نہ مسکرایا کرو نام سن کے۔ سب کو توفیق نہیں ہوتی مولا کائنات کا نام سن کر کے مسکرانے کی، انہیں ہی توفیق ہوتی ہے جن کے اندر ایمان محفوظ ہوتا ہے، ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ کون علی؟ ایک سوال اسی پر گفتگو آج ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ کون علی؟ وہ مولا کائنات، وہ مولا کائنات خدا کی قسم جنہوں نے پیدا ہوتے ہی میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ ایک جملہ اور رکھتا ہوں عاشقوں کے درمیان، وہ مولا کائنات جو پیدا خانے کعبہ میں ہوئے۔ کون علی؟ وہ علی خدا کی قسم دنیا میں تشریف اس کے بعد جب لے کر کے آئے نا، کسی صحابی نے 20 سال کی عمر میں جا کر کے حضور کا کلمہ پڑھا، کسی نے 30 سال کی عمر میں جا کر کے کلمہ پڑھا میرے مصطفیٰ کا، تو کسی نے 50 سال کی عمر میں جا کر کے پڑھا، کسی نے پڑھا ہی نہیں، یہ اپنا مقدر تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے گئے مولا کائنات نے پرورش ہی پائی تھی مصطفیٰ کے گھر میں، پرورش پائی، اور کہتے ہیں جب آپ اسلام لے کر کے آئے نا تو اس وقت آپ کی عمر صرف 8 برس کی تھی۔ کتنی بولیں آپ؟ برکتن ذرا اور بولنے، کتنے برس کی؟ 8 برس کی۔ کم عمری میں آپ حضور پر ایمان لے کر کے آئے، اور ایمان کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب حضرت مولا کائنات کا ملتا ہے۔ حضور نے اس وقت میں نہ اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایک مرتبہ نہ حضرت مولا کائنات نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ دیکھتے رہے بیٹھ کر کے، جب نماز سے فراغت حاصل کر لی نا دونوں مبارک ہستیوں نے، تو آنے کے بعد حضرت مولا کائنات نے عرض کیا، عمر دیکھیں صرف 8 سال کی ہے، عرض کرتے ہیں آقا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟
میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی ہم نماز پڑھ رہے تھے. یہ نماز کیا ہوتی ہے؟ پوری تفصیل میرے مصطفیٰ نے سمجھائی. علی میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور یہ نماز فرض کی گئی میری امت پہ. اس وقت میں جیسے جیسے نماز پڑھی جاتی تھی اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں سمجھیے گا کہ فرضیت کا اس وقت اعلان نہیں ہوا تھا. کہا تھا ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں, خدا ایک ہے. حضرت مولا کائنات سے پھر میرے مصطفیٰ کو جب موقع ملا نا, موقع اچھا تھا, اس وقت میں پوچھا مولا کائنات نے تھا. حضور فرمانے لگے علی تم بھی ایمان لے کر کے آ جاؤ. ساری کائنات کا خدا ایک ہے. پتھروں کو خدا مانا جاتا کہ پتھر بھی خدا نگی ہے. چاند و سورج کو خدا مانا جاتا کہ وہ بھی خدا نگی ہے. اللہ کو اکبر, یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے اور ساری کائنات کا پالنے والا ایک ہی ہے. ساری کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہی ہے. پوری کائنات کا رب ایک ہی ہے, ایک ہی معبود برحق ہے. تم بھی ایمان لے کر کے آ جاؤ نا, میں اللہ کا آخری رسول ہوں. حضرت مولا کائنات نے اتنا سنا نا, اس وقت آپ نے عرض کیا آقا میں ایسے تو ایمان لے کر کے نہیں آؤں گا. جب بھی میں کوئی نیا کام کرتا ہوں اپنے ابو سے مشورہ کرتا ہوں, اپنے والد سے مشورہ کرتا ہوں. میں مشورہ کروں گا, اس کے بعد میں صبح کو بتاؤں گا. جب اتنی بات کہی نا, ابھی میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے وہ علی بھلے کی تم ایمان لے کر کے مت آؤ, لیکن اپنے باپ کو جا کر کے یہ مت بتانا, اپنے والد کے سامنے یہ باتیں جا کر کے مت بتانا, یا مکہ میں رہنے والے کسی اور فرد کو بھی یہ بات جا کر کے مت بتانا. حضرت مولا کائنات سے اتنا فرمایا میرے مصطفیٰ نے. حضرت علی نے عرض کیا ٹھیک ہے میرے آقا, مجھے کسی کو نہیں بتانا. اس کے بعد میں رات میں بستر پہ گئے ہیں. جانے کے بعد میں اب حضرت مولا کائنات نے سوچنا شروع کیا ہے. اور کیا سوچتے ہیں؟ یہ محمد عربی سب کو نے صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے یہ محمد عربی آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں, آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا گیا. میں نے بزرگوں سے سنا گیا آج تک کچھ بھی نہیں کیا. جب کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولے تو آج کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کہ آج کیسے یہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اتنی بات ذہن میں گردش کی نا, حضرت علی اب کربٹ پہ بستر پہ جو ہے نا کربٹیں بدل لگے ہیں. ذہن سے ایک ہی آواز آ رہی ہے, دل سے ایک ہی آواز آ رہی ہے, علی جب تم سے مصطفیٰ نے کہا تھا نا اسی وقت میں کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا. جو آج تک جھوٹ نہیں بولا گے وہ اب کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کو اکبر. مولا کائنات کی رات جیسے تیسے کٹی ہے, لیکن جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا کہ دن کا سورج طلوع ہوا کہ بیٹھ گئے ہیں جا کر کے مصطفیٰ کے سامنے اور زانوئے عدد طے کیا کہ طے کرنے کے بعد میں کہنے لگے کہ اے میرے آقا میں مانتا ہوں آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. میرے مصطفیٰ اب اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے گا, مجھے دائرہ اسلام میں داخل کیجئے گا, مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے گا. اتنی بات کہی نا, میرے مصطفیٰ نے یہاں سے تبلیغ کرنا شروع کر دی ہے. حضرت مولا کائنات نے اب کلمہ پڑھا کے میرے مصطفیٰ فرماتے کہ علی کسی کو بتانا نگی ہے. حضرت مولا کائنات کہتے کہ میرے آقا بتانا کیوں نگی ہے؟ کہا اگر کسی کو بتاؤ گے تو لوگ ستائیں گے, لوگ مانیں گے نہیں, لوگ جھوٹا کہیں گے, لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. 8 سال کی عمر میں مولا کائنات نے مصطفیٰ کو جذبہ دیا تھا اور کہنے لگے تھے آقا یہ خیال اب دل سے نکال دینا کہ کوئی نہیں ہے, میرے مصطفیٰ علی ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا, ہمیشہ رہے گا آپ کے ساتھ. آپ کا ایک حکم ہوگا, علی جان ہاتھ کی ہتھیلی پر لے کر کے قربان کرنے کے لیے نکل جائے گا. اب ساتھ میرے مصطفیٰ کا یہاں سے پکڑا مولا کائنات نے. اس کے بعد دیکھے کہاں نہیں ملتے ہیں حضرت علی. ہر جنگ کو دیکھ لیں, اگر مصطفیٰ ہیں تو ساتھ میں مولا کائنات ضرور نظر آئیں گے, ضرور. اور ان کی شان, اگر صرف شان کے قصیدے پڑھنے لگے نا تو ایک رات نہیں زندگی تمام ہو سکتی ہے. کہ جتنی احادیث حضرت علی کے تعلق سے حضرت علی کی شان میں مصطفیٰ کی ہیں, اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں نہیں بیان فرمائی گئیں, کسی کی شان میں. بلکہ ایک روایت آؤ پڑھتے ہیں, منقبت مولا کائنات کی ہے یہ, وہ الگ بات ہے, کوئی اشعار کے ذریعے سے پڑھ دیتا ہے, کوئی باتوں کے ذریعے سے پڑھ دیتا ہے.
روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر. ہمارا اپنا اہل سنت کا الگ منہج ہے. ہم کسی کو چھوڑ کر کے فضائل بیان نہیں کرتے ہیں. جس کے کرتے ہیں تو سینہ چوڑا کر کے کرتے ہیں. ہمارا نعرہ یہی ہوتا ہے ساری اہل بیت نبوت یہ بھی سب ہمارے ہیں اور سارے صحابہ بھی ہمارے ہی حصے میں آئے ہیں. روایت کرنے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر، صداقت کے تاجدار. کہتے ہیں میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں تھا، میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کائنات کے سب سے بہتر آدمی کے ساتھ کیا ہے. اور پڑھو تو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں صدیق تمہیں پتہ ہے کل جنت اور جہنم کا اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ میرا بھائی علی کرے گا. ایسے نہیں بھائی، پھر کہوں گا ذرا زور سے بولے نا سبحان اللہ. کہ جنت اور جہنم اگر کسی کے ہاتھوں سے تقسیم ہوگی تو وہ حضرت مولا کائنات کے ہاتھوں سے تقسیم کی جائے گی. اچھا یہاں پر ایک بات رک کر کے میں کہوں گا پھر آگے بڑھوں گا. جنت کون بانٹے گا؟ زور سے زور سے. اور جہنم اگر سمجھے ہو تو بولے نا ذرا زور سے سبحان اللہ. جہنم بانٹنے والی بھی ذات مولا کائنات کی اور جنت بانٹنے والی بھی ذات مولا کائنات کی. اب جو مولا علی کا بغض پالے نا اپنے دل میں تو یہ تو کلیئر ہے کہ جنت میں وہ جا نہیں سکتا. اگر یزیدی بن کر کے یا اس کو اپنا ابا کہنے والے کہیں تو یہ تو کلیئر ہے کہ جنت انہیں نہیں مل سکتی. لیکن حضور کہتے ہیں صرف جنت ہی نہیں جہنم بھی علی بانٹے گا. تو جو گستاخ علی ہے جنت تو نہیں ملے گی لیکن جہنم بھی لینا ہوگی تب بھی علی کے ہی پاس جانا پڑے گا نا. اب اگر دشمنی پہنچ گئی ہے بلند رتبے پر اس کے اعتبار سے تو نہ تو اسے جنت ملے گی نہ جہنم ملے گی. پھر جائے گا کہاں؟ بیچ میں لٹک جائے گا. نہ خدا کی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کیونکہ ذات تو وہی ہے، ایک ہی ذات. ایک مرتبہ نہ میں اور یاروں کی بات کرنے لگوں پھر آگے بڑھوں گا. آج وقت بہت ہے میرے پاس، ذرا اور بولیں سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر مولا کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. دیکھیں کتنی محبت تھی ان کے درمیان میں. دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. مسکراتے جا رہے. میں پھر عرض کروں کہ ہنسنا اور ہوتا ہے مسکرانا اور ہوتا ہے. انسان ہنستا ہے تو دانت دکھا کر کے پھاڑ کر کے ہنستا، میری اپنی بولی میں بولا جاتا ہے. لیکن جب مسکراتا ہے تو پھر وہ مسکرانا انسان کے دل کو لبھاتا ہے. مولا کائنات سامنے صداقت کے تاجدار افضل البشری بعد الانبیاء حضرت صدیق دیکھ رہے مسکرا رہے ہیں. حضرت مولا کائنات نے کہا بھائی ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ کہ مجھے دیکھ کر کے کیوں مسکرا رہے ہو. جملہ سنو اور مقدر پہ قربان جاؤ کہ کیوں مسکرا رہے ہو. حضرت صدیق نے کہا تھا علی اس لیے مسکرا رہا ہوں میرے نبی نے کل محفل میں فرمایا تھا کل جنت جو بانٹے گا وہ علی بانٹے گا. اتنی بات کہی صدیق اکبر نے سنا. اب مولا کائنات مسکرانے لگے. جذبہ وہی ہونا چاہیے. اب مولا کائنات مسکرانے لگے. اب صدیق اکبر کہنے لگے او علی یہ تو بتاؤ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. تو حضرت علی نے کہا صدیق تمہیں نہیں پتا کل مصطفیٰ نے یہ بھی کہا تھا علی جب جنت کا فیصلہ کرو تو صدیق کے گستاخ کو داخلے کی اجازت مت دینا. کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں یہ تھے دوست خدا کی قسم آپس میں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوتا تھا.